اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان حضور غریب نواز کے سامنے فلم میں 16ویں مجلس لے کے حاضر ہوں، جو مسجد کے بیان میں ہے۔ بڑے سرکار نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مسجد میں دایاں پاؤں رکھے اور کہے توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے خدا پر بھروسہ کیا، نہیں کوئی قوت اللہ کی ذات کے علاوہ، اور نالت ہو شیطان پر، اور اس کے بعد جو نماز پڑھے تو خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر رکعت کے بدلے 100 رکعت نماز کا ثواب لکھے۔ خدا تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بہشت میں اسے ملتا ہے، اور اس کے نام پر بہشت میں ایک محل تیار ہوتا ہے۔ تو اس پیراگراف میں بڑے سرکار نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے فرمایا ہے کہ جب آدمی دایاں پاؤں مسجد میں رکھے اور یہ بیان کرے کہ لا قوت الا باللہ، لا توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ من الشیطان الرجیم، تو انسان اس معنی کو یوں لیتا ہے کہ میں نے خدا پر بھروسہ کیا، نہیں قوت سوائے اللہ کی ذات کی، اور شیطان پہ لعنت ہو۔ تو طریقت میں اس کو جو بات ہم بیان کریں گے وہ یہ ہوگی کہ پہلے تو انسان کو اللہ پر اپنا توکل سلامت رکھنا چاہیے، جس کے لیے ایک قصہ مجھے یاد آیا کہ حضرت حسین منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، تو درمیان میں ان کی ملاقات حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو کہ طریقت کے اماموں میں سے گزرے ہیں۔ وہ چہل قدمی کر رہے تھے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ حضرت حسین منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابراہیم کیا کرتے ہو، کیوں پریشان ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس تلاش میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توکل میں میرا کون سا مقام رکھا ہے۔ تو آپ نے حضرت حسین منصور حلاج نے فرمایا کہ جو مقام کی تلاش میں ہی رہتا ہے وہ مقاموں میں ہی پھنس کے رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت فرمائی وعلی اللہ فتوکلت ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر اپنے توکل کو سلامت رکھو۔ تو پہلی بات تو مومن کی یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل رکھنا چاہیے۔ دوسری، اس بات پہ یقین اور گواہی دینی چاہیے کہ اللہ کی سوا کوئی طاقت نہیں ہے، اور من الشیطان الرجیم سے مراد ہمیں یہ لینا ہے کہ ہمہ وقت ہمیں شیطان کی شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اپنے خیال میں بھی، اپنے گمان میں بھی، اپنے وہم میں بھی، ہر اس چیز میں جس سے ہمیں شیطان کا شر پہنچ سکتا ہے، اس ہر چیز میں ہمیں شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے خاص کر اپنے قلب کو، کیونکہ نفس گناہ نہیں کراتی ہے۔ شیطان ہمارے اندر وہ ارادہ پیدا کرتا ہے جس کو نفس منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ تو پہلے ہمیں شیطان سے بچنا ہے، تبھی ہم اپنی نفس پہ قابو کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد فضائل بھی بیان کیے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھ کے مسجد میں جاتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص مسجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے یہ کلمہ کہہ کر میری کمر توڑ ڈالی ہے، بس اس کے اعمال نامے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں یہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جب باہر نکالتے وقت یہ کلمہ پڑھے تو اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے خدا تعالیٰ 100 نیکیاں عنایت فرماتا ہے اور بہشت میں 100 درجے بڑھا دیتا ہے۔ تو اگر یہی کلمہ مسجد سے نکلتے وقت بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ ثواب ملتے ہیں۔ نکلتے وقت میں من الشیطان الرجیم پڑھنے سے ایک میں آپ اظہار کرنا چاہوں گا
کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مسجد کے باہر، مسجد کے اندر، دنیا میں ہر جگہ ہر لمحہ ہمیں اپنے آپ کو شیطان کی شر سے بچانا ہے کہ وہ ہمیں بہکا نہ پائے اور ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہم طاہر قلب من نفاق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے قلب کو دنیاوی آلودگیوں سے پاک فرما۔ بے شک اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک طاہر ہیں، لیکن وہ دعا اس لیے پڑھتے تھے کہ ہر نبی کا ہر لمحہ جو ہے وہ پچھلے لمحے سے بلند ہوتا ہے، تو جب آپ اس مقام، آپ کا ہر سیکنڈ میں جب لمحہ بڑھتا جاتا تھا تو آپ پچھلے لمحے سے توبہ کرتے تھے، جو پچھلا درجہ تھا اب میں اس درجے سے اور اضافی درجے پہ آ گیا ہوں، تو حضور یہ دعا فرماتے تھے کہ اب میں پچھلے درجے پہ نہ جاؤں، اس کی میں دعا کرتا ہوں۔ تو اس طرح یہ دعا آپ دن میں 72 بار کیا کرتے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے قلب کو خدا کی طرف رکھنا ہے، خدا کی طرف رجوع رکھنا ہے، تاکہ ہمارا قلب اس کے ذکر سے پاک و طاہر ہو جائے اور اس راہ پہ چلنے میں ہمیں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ امام زید و بسی زندہ رستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مومن مسجد میں آتا ہے اور دایاں پاؤں مسجد میں رکھتا ہے تو اول سے آخر تک اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب باہر آتا ہے اور بایاں پاؤں رکھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں خدا تعالیٰ اس نگاہ رکھ اور اس کی حاجات کو پورا کر، اس کا مقام ہمیشہ کے لیے بہشت میں بنا۔ تو جو بات اوپر بیان ہوئی تھی اسی کی دلیل دوسری بھی خود سرکار، بڑے سرکار نے یہاں پر دی ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ محمد مرعشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالے میں نے دیکھا ہے کہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ خدا میں اس طرح بے ادبوں کی طرح ورد ہوئے کہ جب انہوں نے بایاں پاؤں مسجد میں رکھا تو اس بے ادبی کی وجہ سے ان کا نام سور پڑ گیا۔ حضرت سفیان ثوری جب خانہ حرم میں پہنچے، خانہ کعبہ میں پہنچے، تو آپ نے دائیں پاؤں رکھنے کی جگہ اب اپنا بائیں پاؤں رکھ دیا۔ حالانکہ وہ جان بوجھ کے نہیں تھا، وہ ایک لغزش تھی جو ان کے خیال میں نہیں تھی اور ان سے وہ ورد ہو گئی۔ تو سور بھولنے والے کو کہتے ہیں، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وہ لقب عطا کیا سفیان ثوری کے بھولنے والا۔ لیکن تو اس سے ایک بات میں آپ کی واضح کر دوں کہ جو خاص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر ان پہ خاص ہوتی ہے، تو جب نظر خاص ہوتی ہے تو ان کی ہر ادا خاص ہوتی ہے۔ تو ان کا یہ کرنے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کا عام طور پہ دھیان رکھنا چاہیے، خاص طور پر کہ ہم سے ایسی باتیں صادر نہ ہوں، اور ان کے یہ معاملات جو پیش آئے ہیں اس کی وجہ بھی وہ ہمیں ایک سیکھ دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری سے جو بات صادر ہوئی ہے، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ان سے یہ بات صادر ہونا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب سور کے لقب سے دینا عاطف کے ذریعے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خاص میں سے تھے، دنیا انہیں مانتی ہے اور دنیا ان سے عقیدت بھی رکھتی ہے، اس زمانے میں بھی رکھتی تھی اور اس زمانے میں بھی رکھتی ہے۔ تو کہیں کوئی ان بزرگ ہستیوں سے ایسی کوئی بات، کوئی بھی بزرگ ہستیوں سے ایسی کوئی بات نہ صادر ہو کہ جس کی وجہ سے آنے والے لوگوں کو دلائل ملے، اس لیے ان کی ہر چھوٹی سی لغزشوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جانا اور ان کے ذریعے لوگوں تک یہ ہدایت پہنچائی کہ انہیں کس طرح سے اپنی زندگی جینا چاہیے، کہ شریعت کے ایک نقطے کو وہ لوگ بڑی باریکی سے عمل کرتے تھے، اور اسی کے ذریعے آج وہ ہمارے اسلام، ہمارے دین کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے، جن کی رہنمائی کے ذریعے آج ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی 16ویں مجلس جو مسجد کے بیان میں تھی وہ مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا حضور غریب نواز کے صدقے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ 17ویں مجلس لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔